بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔ جی یہ یوٹیوب پر میری نظر پڑی، امتیاز بھائی کا سفر لاہور اس سے متعلق یہ اپنا بیان کر رہے ہیں، تو میں نے کہا میں بھی اپنا حصہ شامل کر دوں۔ الحمدللہ میرا تعلق بھی انہی کے علاقے سے تھا، ہم بھی نوآباد کے علاقے اور یہ نیازی چوک دریاباد انہی علاقوں کے رہنے والے ہیں۔ تو گلی نمبر 6 میں بلال مسجد میں ہم ہوا کرتے تھے، وہاں ہمارا یعنی کہ رہائش نہیں تھی لیکن ہمارے گھر کے قریب تھی۔ میں گلی نمبر 3 میں رہتا تھا اور گلی نمبر 6 میں جو ہے بلال مسجد تھی، اور ہمارے سے تھوڑا آگے نوآباد کے علاقے میں پٹنی پاڑا وغیرہ جو تھا، وہاں پر ہمارے یہ عرفان بھائی وغیرہ ہوتے تھے، سوری یہ امتیاز بھائی وغیرہ ہوتے تھے۔ عرفان بھائی وغیرہ بھی ہوتے تھے، بہت سارے لوگ تھے، لیکن یہ امتیاز بھائی بھی تھے۔ تو المختصر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری عادت تھی کہ ہم رمضان شریف میں فجر کی نماز کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج کل بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، تو ہماری اس وقت بھی عادت تھی۔ اسکول میں 8ویں 9ویں کا دور چل رہا تھا، تو اس زمانے میں ہم جو ہے فجر کی نماز کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن دعوت اسلامی کے ماحول کو نہ جانتے تھے، نہ پہچانتے تھے، نہ ابھی تک آئے تھے، اور نہ ان کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا تھا، نہ کوئی تعارف تھا۔ بس میں جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا تو میرے کان میں ایک سحر انگیز اور ایک بہت ہی دل سوز اور پیاری گداز بھری آواز گونجتی تھی، وہ تھی ہمارے ان امتیاز بھائی کی۔ یہ ماشاءاللہ وہاں پر درس دیا کرتے تھے، غالباً اس زمانے میں مکاشفۃ القلوب یا کیمیائے سعادت ایسی کتابوں سے درس دیا جاتا تھا، مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کیونکہ فیضان سنت وغیرہ اس وقت تک منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ اوائل کا دور تھا دعوت اسلامی کا، دعوت اسلامی بڑھ چکی تھی الحمدللہ۔ گلزار حبیب کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے وہ صحن سے باہر گلیوں تک آ چکا تھا جب ہم نے انٹری لی تھی، لیکن یہ اس سے پہلے کا دور ہے۔ تو اب بہرحال جو میں امتیاز بھائی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، تو یہ ہماری مسجد میں وہاں بیان کر رہے ہوتے تھے۔ تو اب مجھے نہیں یاد ہے کہ میں ابھی میری میموری میں نہیں آ رہا تھا، شاید قرآن مجید پڑھ کے ان سے ملاقات ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ وہاں آتے تھے، مجھے پتا تھا، جن کا نام ہم نہیں جانتے تھے، لیکن ایک شخصیت تھی ماشاءاللہ، یہ سب میں نمایاں رہتے تھے۔ یہ شروع سے ان کی یہی شکل ہے، یہی قد کاٹ، یہی اسی طرح کمزور، اسی طرح سفید لباس میں ہوتے تھے اور بالکل ملنگ اسٹائل۔ امتیاز بھائی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اپنے بارے میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میں ماحول میں کیسے آیا، لیکن ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے یعنی کہ عاشق امیر اہل سنت ہیں کہ جب ہمارا دعوت اسلامی میں ہماری انٹری ہو گئی تھی تو اس کے بعد یہ ہمارے نگران بھی تھے، اور پہلے ہمارا یہ نوآباد کا اور لیاقت کالونی کا حلقہ ایک ہی ہوتا تھا، یہ گوسیہ مسجد والا، اور اس طرف جو ہے اپنا مریم مسجد والا جو حلقہ، یہ 2 حلقے اس زمانے میں۔ اب مجھے نہیں پتا، 23 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے لیاری چھوڑے ہوئے، تو اب وہاں کا کیا سیٹ اپ ہے، دعوت اسلامی کا ماحول کس طرف چلا گیا ابھی، کیونکہ میرا کسی سے اب رابطہ نہیں ہے۔ تو یہ امتیاز بھائی جو تھے یہ ہمارے ٹوٹل نگران ہوتے تھے، پھر اس کے بعد نوآباد کا جب حلقہ بنا تو یہ وہاں کے نگران ہوئے، تو پھر میں پہلے ان کے ساتھ ہوتا تھا، پھر بعد میں مائیگریٹ کر کے لیاقت کالونی کے حلقے میں چلا گیا، اور نیازی چوک وغیرہ میں ہمارے جو دعوت اسلامی کی ریسپانسبلٹیز تھی وہ لے کے ہم نے وہاں فرائض سر انجام دیے۔ لیکن الغرض امتیاز بھائی کتنے بڑے عاشق امیر اہل سنت ہیں کہ آپ سے جب بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی، کبھی بھی آپ مشوروں میں آتے تھے یا کسی پروگرام میں، تو کہتے تھے ابھی میں امیر اہل سنت سے مل کے آیا ہوں۔ تقریباً جھوٹ نہ ہو تو بلا ناغہ ڈیلی امیر علیہ سنت سے ان کی ملاقات ہوتی تھی، اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امیر علیہ سنت کے تقریباً ہر ہفتے میں 2 3 یا 4 بیان تو کبھی کبھار ہم بھی سن لیتے تھے، کیونکہ ڈیلی بیانات ہوتے تھے، کیونکہ دعوت اسلامی کو اٹھانا تھا، اور ہر جگہ پہ جو ہے تربیتی اجتماعات وغیرہ بہت ہوتے تھے، تو ہم بھی کبھی کھڈا مارکیٹ پہنچ جاتے تھے، کبھی کیماڑی پہنچ جاتے تھے، کبھی جہاں جہاں تک ہماری رسائی ہوتی تھی، ہم تو لیاری والے تھے تو جہاں جہاں ہم جا سکتے تھے ہم بھی پہنچ جاتے تھے۔ لیکن چونکہ امتیاز بھائی اندر کے بندے تھے اور شروع سے قریب تھے امیر علیہ سنت کے، تو یہ ایزیلی چلے جاتے تھے، ان کے اندر تک تعلقات تھے۔ بہرحال اس زمانے میں ہم بھی امیر علیہ سنت سے مل لیتے تھے ایزیلی، شہید مسجد میں جا کر تقریباً ہم نے بھی بہت ملاقاتیں کی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے، کبھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن امتیاز بھائی جو ہیں وہ ڈیلی شیخ طریقت سے ملاقات کیا کرتے تھے، بہت اچھے عاشق رسول ہیں، اور ماشاءاللہ پابند صوم و صلات اسی طریقے سے، اور دعوت اسلامی سے آج تک جو پرانے لوگ وابستہ ہیں ان میں سے میرے خیال میں یہ ایک ریڑھ کی ہڈی سمجھے جا سکتے ہیں کہ پرانے لوگوں میں اگر کسی کی مثال دی جائے تو یہ ون آف دا بیسٹ ہیں۔ اور میری ابھی کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کافی عرصہ ہو گیا، میرے خیال میں 24 25 سال ہو گئے ہیں۔ دیکھو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، انشاءاللہ کراچی جائیں گے تو فیضان مدینہ میں یا کہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، پے تبلیغ سنت تو جہاں بھی رکھے، مگر اے کاش
میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں، صلو علی الحبیب، پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔